اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، براق اسٹوڈیو سے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اس شخصیت کے مختلف پہلو پر گفتگو کریں گے۔ مولانا کے ساتھ ہمارے ساتھ مولانا موجود ہیں، مولانا رضا عباس AVD صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعاً ایک ایسی شخصیت کہ اگر یہ کہا جائے کہ جس حد تک اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے تھا اور ان کے مختلف پہلوؤں کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی، اور ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں کہ اگر ان کی شخصیت کا ڈیٹیل مطالعہ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے اینگلز ہیں اور بہت سارے ایکسپیکٹ ہے کہ آپ اس شخصیت کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اسٹارٹ میں دیکھیں اس شخصیت کو تو صدر اسلام سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ معمولی خاتون نہیں ہے۔ یعنی زمانے جاہلیت کے اندر کسی خاتون کا اتنا بڑا مرتبہ، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، کسی اور خاتون کے لیے نہیں ملتا، کہ جہاں اس کے پاس اتنی مال و دولت ہو، اور مال و دولت کے بعد اتنا اس کا وقار ہو کہ جہاں پر ہر بندے کی خواہش، ہر قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں اس کی خواہش یہ ہو کہ یہ جو ہے شریک حیات میری بنے۔ یعنی اور اتنی مال و دولت کے مثلاً جو ہے وہ لباس جو ہے ایک دفعہ پہن رہی ہیں تو دوبارہ اس کو دوبارہ نہیں پہن رہی۔ تو اس اعتبار سے کہ جو اس لیول پہ جس کی عزت ہو، اس لیول پہ جس کے پاس مال و دولت ہو، اور پھر جب دعوت حق آئے اس کے اوپر فوراً سے لبیک کہنا، یعنی یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے اس کے اندر، کہ بعض دفعہ انسان کو اس کا پیسہ، اس کا مقام اس غرور کے لیول تک لے جاتا ہے، وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور وہ آیت مجھے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، کہ خود اس کے اوپر جو ہے نا مہر لگ جاتی ہے۔ جب دین حق کی آواز کے اوپر لبیک کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ یعنی جو ہمیں غیبت کے دور میں بھی ملتا ہے کہ جو ہے جب ظہور ہوگا امام کا اور جب ندا دی جائے گی تو وہی لوگ پہلے جو بندے پہنچیں گے وہ وہی ہوں گے جو فوراً لبیک کہیں گے۔ تو انسان اسی وقت جو ہے، میں سامعین کے لحاظ کروں کہ یہ ایک انسان کی تربیت کا پہلو ہے کہ انسان جو لوگ غلطی کو یا حق بات کو سننے کے بعد ایکسیپٹ کرنے کا پاور رکھتے ہیں، وہی کوئی بڑے مقام پر پہنچتے ہیں، اور وہی ان کی زندگی ہی رول ماڈل بنتی ہے اس میں۔ جی مولانا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے مقابل میں بھی کچھ شخصیات تھیں، یعنی جناب خدیجہ کے مقابل میں کچھ شخصیات ہمیں دکھتی ہیں کہ جو ظاہر سی بات ہے قبیلے کے سردار ہیں۔ اب جب قبیلے کے سردار ہیں، اب جان چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیونکہ اپنی انا کو کیسے توڑیں؟ جیسے ہمارے سامنے مثال ابو جہل کی، ہمارے سامنے مثال ابو لہب کی، یہ وہ شخصیات تھیں کہ جو قبیلوں کی سردار تھیں اور ایک موقع پر جان چکی تھیں، ان کے لیے واضح ہو چکا تھا، ایسا نہیں کہ واضح نہیں ہو چکا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی جب لوگ نکل رہے تھے تو جناب ابو طالب کو طعنہ دیا لوگوں نے۔ یعنی جب 3 دن جو ہے وہ دعوت ہوئی اور تینوں دن مولا کائنات کھڑے ہوئے، جب تیسرے دن بھی مولا کائنات کھڑے ہوئے کہ میں آپ کا وزیر، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا تاکہ میرے بعد میرا وزیر، میرے جانشین، میرا خلیفہ بنے۔ تینوں دن مولا کائنات کھڑے ہوئے، تو تیسرے دن گھر سے نکلتے وقت لوگ جناب ابو طالب کو طعنہ دیتے گئے کہ تمہیں اب اپنے بیٹی کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ یعنی یہ ایک انانیت ہے کہ تم اپنے والد ہو کر اپنے بیٹی کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول اللہ نے اپنے جانشین کا اعلان کر دیا اور علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اصل میں یہ جب مسائل پیش آتے ہیں کہ جب انسان کے پاس کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر نہ ہو، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیونکہ کون سی، اگر آپ جا کے دیکھیں تو میرے ذہن میں آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو حق قبول کرنے سے روکتی ہے، وہ کون سے فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ اس میں انسان کا متکبر ہونا، کہ مثلا یہاں پر کہ تو باپ ہے، وہ بیٹا ہے۔ اب یہاں پر ملاگ باپ اور بیٹا نہیں تھا، بات اہلیت کی ہے، بات علم کی ہے، بات شجاعت کی ہے۔ اور اگر آپ جس مکتب کے ہم ماننے والے ہیں، اس میں ہمارے پاس ایک واضح اعلان ہے کہ جو بھی حجت خدا ہوگی وہ منصوص من اللہ ہوگی، یعنی اللہ کی جانب سے ہوگی۔ اور جناب ابو طالب سے بہتر اس چیز کو کون سمجھتا تھا؟ یہ تو زمانے کی ستم ظرفی ہے کہ جس کی گود میں ہی جو ہے وہ اسلام پلا، اسی کو کافر کر دیا۔ جیسے کہ خود قرآن مجید کی آیت کے مطابق کہ خود کو خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ فوجدک یتیما فآویٰ، کہ اے ہے حبیب، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کی پرورش کی جناب ابو طالب نے۔ اور خداوند کریم اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ جس کے فعل کو خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے وہی کافر، اور مسلمان اس کو جو ہے وہ
کافر کہتے ہیں اور مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نکاح پڑھانے کا شرف کس کو ملا؟ جناب ابو طالب۔ یا تو آپ مانیں کہ جو پہلا نکاح یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جو شریعت محمدی لے کے آیا ہے، آپ تو یا تو یہ مانیں کہ اس کا جو ہے وہ نکاح پڑھانے والا کافر تھا۔ بالکل ایسی ہے کہ نکاح کے وقت جو جناب ابو طالب نے خطبہ دیا ہے، کتب میں نقل ہوا ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اگر صرف اس خطبے کو ہی آپ غور سے پڑھ لیں تو اسی میں اعلان ایمان ہے جناب ابو طالب کا، کہ وہ کس طریقے سے رسول اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں اور کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجا ہے، اگر پورے عرب میں تم ڈھونڈنے چاہو، اگرچہ کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اور مال کیا ہے؟ مال تو ہاتھ کا ایک میل ہے، ایک سایہ ہے۔ جناب ابو طالب نے تعبیر کی ہے کہ مال کو شباہت دی ہے سائے سے، سائے کی مانند ہے، آج ہے کل نہیں ہے، فوراً سے انسان جو کے پاس سے مال چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگرچہ کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن اگر سارے عرب میں تم ڈھونڈنے جاؤ تو تمہیں میرے بھتیجے محمد سے جیسا کوئی بھی نہیں ملے گا، نہ اس کے کردار کے جیسا، نہ اس کے افعال کے جیسا، نہ اس کے اخلاق کے جیسا۔ جب اس کا انکار نہیں کر پاتے نا جو آپ بتا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اس کو کاہل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ بھتیجا تھا نا، جی تو اس کا لیکن یہ مینوپلیٹ کرنا، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو نبوت سے پہلے کا بات ہے، ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا۔ اس پہ تو جو ابتدائی طور پہ جو فوراً ایک جواب ذہن میں کس کے آتا ہے کہ بھائی چچا تو پھر اور بھی تھے، تو ابو لہب بھی چچا تھا، بالکل تو اس کے لیے تو پھر نفرین آ رہی ہے، تبت یدا ابی لہب یوں ہوا تھا۔ اچھا اگر وہ چچا کافر تھا تو جب خدا اس کو قرآن میں جو ہے نا وہ اس کے لیے جو ہے نفرین کر سکتا ہے یا لعنت کر سکتا ہے، تو پھر جناب ابو طالب کے لیے بھی جو ہے وہ یعنی نعوذ باللہ لے کے کہ ایک چچا کے لیے کہہ رہا ہے تبت یدا ابو لہب، اور دوسرے چچا کے لیے کہہ رہا ہے کہ فوجدک یتیما فآویٰ۔ یعنی بہت کم مقامات ہیں کہ جہاں پر بندگان خدا کے فعل کو خدا نے اپنا فعل کرا دیا۔ یا تو آپ کو ملے گا کہ جو ہے وہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، یا ما رمیت اذ رمیت ان اللہ رما۔ بالکل آپ دیکھیں کہ خلوص کے اور عبادت کا معیار کتنا بلند ہوگا کہ خداوند متعال کو اتنا پسند آیا کہ یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا جب ہم نے تمہیں تندرست پایا تو ہم نے تمہیں کسی کے ذریعے سے یا ختیجہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے تمہیں جو ہے نا ہم نے مالا مال کر دیا۔ بالکل کہا کہ نہیں، جب ہم نے تمہیں تندرست پایا تو ہم نے یعنی ایک بندے کے لیے، ایک عبد کے لیے یہ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ خدا جو ہے وہ اس کے فعل کو اپنے فعل کی طرف جو ہے وہ نسبت دے۔ چلیں مولانا گفتگو تھوڑا سے آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب خدیجہ کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ نے تذکرہ کیا کہ زمانہ جاہلیت میں ہی جناب خدیجہ کا جو کردار تھا وہ انتہائی بلند اور پاک و پاکیزہ کردار تھا۔ بار بار زمانہ جاہلیت کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ زمانہ جاہلیت ہے کیا؟ کیوں اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے؟ پہلی چیز جو زمانہ جاہلیت کا جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو کسی بھی زمانے کی جو آپ سے زمانے کی صفت لائی گئی نا، یعنی ایسا زمانہ جو جاہلیت کا زمانہ ہے۔ دیکھیں جہل، اگر آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جہل کس کس کے مقابلے میں آتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس حدیث کی کتب میں جو ہے وہ اصول کافی میں سب سے پہلا جو باب ہے وہ عقل والجہل ہے، یعنی جہل کے مقابلے میں لایا گیا عقل کو۔ یعنی کیا مطلب؟ نامعقول، یعنی زمانہ جاہلیت کا کیا مطلب ہوا؟ اگر شعور نہ ہو، جس میں شعور نہیں ہے، یعنی ایک ایسا عقل سے کام نہ لینا، یعنی یا ایسا ایکشن جو معقول نہ ہو، یا ایک ایسا ریئیکشن جو عقل سے بالکل پرے ہو، جس میں جو بہت زیادہ سب سے زیادہ جس کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے، اور جو کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی گفتگو ہے تو اس میں یہ کہ مثلاً وہاں پر عورت کا خود پیدا ہونا، یا کسی یعنی اگر کوئی عورت جو ہے وہ نو مولود بچہ اگر عورت ہوتا تھا تو اس کو شرم و عار سمجھا جاتا تھا۔ بالکل۔ اچھا اب یہ والی بات کہنی چاہیے نہیں کہنی، کہتا ہوں کہ یہ والی کچھ زمانہ جہالت ختم نہیں ہوا ہے، اب تھوڑا سا وہ اسمارٹ یا اے آئی کے دور میں تھوڑا سا اسمارٹ ہو کے آ چکا ہے۔ صحیح، اب اس کو اپنے احساس کو لوگ دبا لیتے ہیں لیکن محسوس ضرور کرتے ہیں۔ مثلا ساس سنا دے گی کہ جو ہے نا میرا وارث نہیں آ رہا۔ اب قرآن کا یا حدیث کا مطالعہ کریں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیا بہتر ہے، لیکن اگر آپ روایت میں جا کے دیکھیں تو جہاں تک حقیر کا مطالعہ ہے، بلکہ اگر کسی کے یہاں پہلی بیٹی ہو تو یہ اس کو شرف ملتا ہے۔ بالکل۔ پھر اس روایتوں کے اندر دوسری تعبیر آپ دیکھیں کہ بیٹی کو رحمت سے تعبیر کیا گیا، بیٹے کو نعمت، تو رحمت کا حساب نہیں ہے۔ روایت کے جملے ہیں، بالکل رحمت ہیں اور بیٹے جو ہے وہ نعمت ہیں۔ رحمت نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، رحمت کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔
تو بیٹیوں کو رحمت سے بھی تعبیر کیا پھر گیا. اگر مثلاً جو ہے روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ 3 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں اگر کسی کی ہو جائے تو اسلام اس کو ویٹیج دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تمہارے پاس اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو تمہیں پر جہاد ساقط ہو جاتا ہے نا. جہاد جیسی حتیٰ اگر کوئی شخص ایک بیٹی کی کفالت کرے، روایت کے جملے ہیں، تو وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہو جاتی ہے ایک بیٹی کی کفالت پر. تو جہاد جیسی جو ہے وہ، جیسا آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہو جائیں تو جہاد جیسی جو سنگین ایک ذمہ داری ہے کہ جس کے اندر مرد حضرات کو جو ہے وہ برسر پیکار ہونا پڑتا ہے، کہا کہ تمہیں جو ہے معافی ہے کیونکہ تمہاری 4 بیٹیاں ہو چکی ہیں. اور جتنا میں سوچتا ہوں یعنی یہ جو ہمارا جو طریقہ کار ہے نا کہ بیٹا ہو جائے یا بیٹی ہو جائے یا یہ ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا، یہ وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک پرابلم ہمارے معاشرے کا یہ بھی ہے کہ جو کام خدا کے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اور جو کام ہمارے ہیں وہ ہم جو ہے نا وہ خدا پہ چھوڑنا چاہتے ہیں. بھائی اولاد ہونی چاہیے، انسان صاحب اولاد، خداوند متعال نے ایک نسل کو جاری رکھنے کا ایک سلسلہ رکھا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس کے مقدمات کو فراہم کریں کہ بچہ جو ہے وہ ہم جسمانی لحاظ سے جو ہے صحیح و سالم ہو، اور جب دنیا میں وہ آ جائے تو ہم اس کی کیسے تربیت کریں. کیونکہ اگر بیٹا ہے تب بھی ہمیں غلام اہل بیت بنانا ہے، بالکل بالکل. اور اگر بیٹی تب بھی ہمیں جو ہے جیسے کنیز خدیجہ اور کنیز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور ثانیہ زہرا بنانا ہے. تو جو چیزیں ہمارے بعد ڈسکس ہونی چاہیے، ہمارے یہاں گرب سے بیبی شاور اور پتہ نہیں کون کون سے بلو کلر اور پنک کلر، اور پہلے سے جو ہے دکان بتانے کے لیے ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ تم بیبی کاٹ دو گے، تم یہ دو گے. یہ چیزیں تو ہمارے یہاں ڈسکس ہوتی ہیں، وہاں پر کوئی زبان جاہلیت کا تصور نہیں آتا ہے کہ بھائی اب الٹرا ساؤنڈ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تو بتا دیا جاتا ہے نا، اب تو سائنٹیفک طریقے سے آپ کو چند مہینے پہلے ہی وہ بتا دیتے ہیں کہ جو ہے نا میل جینڈر پتہ چل جاتا ہے کہ میل ہے اور فیمیل ہے. میں سائنس کی تحقیق کو غلط بھی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہمارے خود رشتہ داروں میں بھی یہ ہوا کہ ایک کا آ گیا کہ بیٹی ہوگی. میں نے کہا میں نہ سائنس کا مخالف ہوں نہ میں الٹرا ساؤنڈ کا مخالف ہوں. میں نے کہا سائنس آج کی ڈیٹ کا بتا رہی ہے. کبھی کبھار یہ جو ہے نا سائنس کو ہم لوگ خدا سے بھی اوپر سمجھنے لگتے ہیں. بالکل بھائی سائنس تو وہ دکھا رہی ہے نا جو آج کے دن میں. میں نے کہا 1 منٹ پہلے جس دین کا میں ماننے والا ہوں، خدا مسبب الاسباب ہے، وہی خدا جس نے آنکھ کو خلق کیا جلانے کے لیے، اسی آنکھ کو خدا نے یا نارا کونی بردم و سلام علی ابراہیم کیا. بالکل وہی خدا جس نے جناب ابراہیم سے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی اور جناب اسماعیل کو جو ہے نا وہ ریگستان میں چھوڑ دو اور تم چلے جاؤ. تو اس کے بعد ابراہیم سے تو کہا چھوڑ دو، لیکن اس خدا نے ان کو نہیں چھوڑا. صحیح. اور جب آج تک اس کو سنت بنا دیا صحیح کہ نا، جب جناب حاجرہ نے جو ہے وہ صفا مروہ کے درمیان کی تو اتنا، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے، تو وہاں آپ دیکھیں کہ مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ سبب کو پیدا کرنے والا. صحیح ہے، سبب کو پیدا کرنے والا. تو وہاں وہ ایسا زمزم کے نام سے جو آج کا کنواں ہے کہ آج بھی آپ وہ پانی، اس وقت کا نکلا ہوا پانی بھی آج آپ پی رہے ہیں. تو خدا مسبب الاسباب ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا خیر ہے. ماں کی دعا کا اپنا پاور ہے، کچھ عمل کچھ دعاؤں کا اپنا پاور ہے. ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے اگر جو ہے کسی کی الٹرا ساؤنڈ کے اندر جو ہے نا وہ میل آ رہا ہے یا فیمیل آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ خدا نے ہوتا آخری وقت پہ جو ہے نا چینج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، الل المعلول کی دنیا ہے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ. صحیح. لیکن اس طریقے سے حقیقت کو باور کر لینا کہ اب دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے تو شاپنگ تک کر لی تھی، جس کا میں واقعہ سنا رہا ہوں. صحیح. اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں نہ انکار کر رہا ہوں، لیکن خداوند متعال کی ذات ہے، قادر علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، حکیم ہے. اور برعکس ہو گیا. اب آج تک وہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے ہوا، جبکہ میرا اس میں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو علم ہونا چاہیے. جناب جاہلیت کی آپ نے بات کی نا، تو کانسیپٹس کا کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جگہ یعنی آپ کا سوچنے کا طریقہ سب سے پہلے تو انر سے شروع ہوگا نا. سب سے پہلے ہمارا طرز فکر صحیح ہونا چاہیے. یہ تو میرا تقریباً 30واں پوڈکاسٹ ہے، اور میں ناظرین سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان ہمیں بار بار اس کی طرف دعوت دیتا ہے کہ غور و فکر کریں، صحیح ڈائریکشن میں سوچیں. معاشرے کے اندر جب تک ہیلدی ڈیبیٹس نہیں ہوں گے، چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا نہ جائے گا، مطالعہ نہیں کیا جائے گا، ڈفرینٹ ایکسپیکٹ سے نگاہ نہیں کی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ جو میں نے چند منٹوں پہلے میں نے بات کی یا مولانا نے بات کی، ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس سے 100% متفق بھی ہو، اور ضروری بھی نہیں ہے. بالکل. لیکن ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے، ایک طریقہ کار ہے. ہمارے یہاں پر جو فوراً سے جو ریئیکشن آتا ہے نا، جو رسپانس آتا ہے، جو زمانہ جاہلیت میں یہ ہے کہ جہاں پر عقل کے اوپر شہوت حاکم ہوتی ہے. ایک بہترین حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہا کہ خداوند متعال نے
فرشتوں کو خلق کیا اور اسے صرف عقل عطا کی. پھر خداوند متعال نے حیوانات کو خلق کیا, اس کو صرف شہوت عطا کی. لیکن جب خداوند متعال نے مولانا صاحب انسان کو خلق کیا نا, تو عقل جیسی نعمت سے بھی نوازا اور شہوت بھی عطا کی. بالکل. اچھا, حدیث یہاں کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو بات ختم ہو جاتی کہ فرشتوں کے پاس صرف عقل ہے, جانوروں کے پاس صرف جو ہے وہ شہوت ہے, اور انسانوں کے پاس عقل بھی ہے, شہوت بھی ہے. لیکن اس کے بعد جو حدیث کا ٹکڑا ہے نا, وہ میں اگر انسان صبح اٹھتے ہی اس کو ہر روز پڑھ لینا تو اس کے 24 آورز میں سمجھتا ہوں بہت اچھے گزر جائیں گے. کہا کہ چونکہ فرشتوں کے پاس صرف عقل ہے تو وہ اطاعت خداوندی میں ہی مشغول ہے, صرف اطاعت ہی کرتے ہیں. اور حیوانات کے پاس صرف شہوت ہے, تو بعض مقامات پر اگرچہ کہ ان کو بھی غریزہ فطری دیا ہے, یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ حیوانات میں بھی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, لیکن ایک لیول جب آتا ہے کہ بھوک کی شدت وہ پہنچ جاتی ہے تو ہمیں بعض دفعہ یہ قصے بھی ملتے ہیں کہ ماں ہی اپنے بچے کو کھا جاتی ہے, کیونکہ صرف شہوت ہے نا, ایسی ٹھیک ہے, ان کو فطرت دی گئی ہے, وہ بھی خیر کرتی ہے, جو خداوند متعال نے جو نظام بنایا ہے. لیکن انسان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اسے عقل بھی دی اور شہوت بھی دی. اسی لیے کیا کہ اگر وہ عقل کو حاکم رکھے گا اور شہوت اس کے عقل کے تابع رہے گی تو یہ پھر فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا, کیونکہ فرشتوں کے پاس شہوت نہیں دی, یعنی اس کے پاس شہوت ہونے کے باوجود اس نے عقل کو حاکم قرار دیا اور شہوت کو اس کے انڈر رکھا. لیکن معاملہ برعکس بھی ہے. لیکن اگر اس کی شہوت حاکم ہو گئی اور عقل محکوم ہو گئی, یعنی یہ جس کو ہم شہوت پرستی کہتے ہیں, اور آج کے دور میں اس سے بہتر جو ہے وہ انسان کیا سمجھ سکتا ہے, تو جب عقل محکوم ہو جائے اور شہوت حاکم ہو جائے تو سوشل میڈیا سے بھرا پڑا ہے کہ جو ہے نا انسان وہ چیزیں جو شاید انسان جانوروں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا, آج وہ اشرف المخلوقات کہنے والی جو مخلوق ہے وہ اپنے انجام دے رہی ہے. تو بہرحال اگر عقل حاکم رہے گی تو وہ اسے بتائے گی کہ تیرا ایک خالق ہے, اس نے کچھ حجتیں بھیجی ہیں, تیرے ذمے کچھ جو ہے نا وظائف قرار دیے ہیں, تجھے اس تیرے پاس جو کام تیرے لیے جب عقل حاکم ہوگی تو اس کو اس کے ذہن میں ہوگا کہ خداوند تو عبد ہے, تو جو ہے تیرا کوئی آقا ہے, تجھے جو زندگی گزارنی ہے وہ جو ہے خداوند متعال کے طریقہ کار پہ گزارنی ہے. اور عجیب بات ہے, اگر آپ میں اسے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے بھی کنیکٹ کروں کہ جناب خدیجہ نے صرف مال سے خدمت نہیں کی ہے, یعنی جو کچھ تھا وہ تو لٹا دیا. دیکھیں انسان آج دنیا کے پیچھے کہاں کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو اگر وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا مطالعہ کرے گا تو دیکھیں جتنا مال دولت جو ہے وہ جناب خدیجہ کا تھا, انہوں نے راہ اسلام میں خاضعانہ عاجزانہ طور پر جو ہے نا وہ لوٹا دیا. آج تھوڑے سے خداوند متعال کسی کو پیسے دے دیتا ہے اور وہ 4 مسجد بنا دیتا ہے, 4 لوگوں کو سپورٹ کر دیتا ہے, تو اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں پہچانا جائے کہ میں نے یہ کام کیا. بالکل. اور وہ جس کے وسیلے سے دیتا ہے, یعنی جس ٹرسٹ کو اس نے دیا یا کسی عالم دین کو دیا یا کسی سوشل ورکر کو دیا ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ وہ اس کے جب بھی یہ فون کرے, یہ فون اٹھائے, اسے دعوت دے, یعنی وہ چاہتا ہے کہ جس کے تھرو میں نے دیا وہ میرا غلام بنے اور میرا کام پوری دنیا میں جو ہے نا وہ پہچانا جائے اور میرا شکریہ ادا کیا جائے. اگرچہ کہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, جس کو خداوند متعال نے وسیلہ بنایا ہے اس کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے, لیکن یہ سامنے والے کا وظیفہ ہے. لیکن جس نے مدد کی ہے اس سے تو خداوند متعال کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ کار خداوند ہونا ہی ہونا تھا. اگر یہ نہیں کرتا تو کوئی اور کرتا, کہ خدا نے اس کو چنا, اس کو وسیلہ بنایا. تو وہ جو مشہور محاورہ بھی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال, یا سیدھے ہاتھ سے اگر نیکی ہو تو الٹے ہاتھ کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلے. اب تو اس کو چینج بھی کر دیا کہ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال. تو ہم جو یہ کام کر رہے ہیں نا, یہ جو ایکسپیکٹ ہے یہ کیا ہے, لا علمی کی وجہ سے, عدم توجہی کی وجہ سے. کیونکہ اگر پہلا ڈونر, باقاعدہ آفیشیل پہلا ڈونر اگر دین اسلام کا آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو جناب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. اور اس نے جب مال دیا تو اس کا رویہ یہ تھا کہ کاش یہ میرا مال خاضعانہ طور پہ رسول قبول کر لے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اب میں چونکہ ڈونیشن دے رہی ہوں تو پہلے سے گاڑی میں لینے آیا جائے کہ جو ہے باقاعدہ بینر لگایا جائے. اب تو بات ایسی ہو گئی ہے کہ تصویروں کے ساتھ, نام کے ساتھ بینر چاہیے, اور فلاں وہ کیسے میرا فون نہیں اٹھائے گا, وہ ہمارا کام کیسے نہیں کرے گا, اسے ادارہ چلانا ہے نہیں چلانا ہے, اگلے سال کا اس کو گرانٹ لینی. یہ انسان قبرستان بھرا پڑا ہے ان لوگوں سے جو سمجھتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو آزاداری نہیں ہوگی, ہم نہیں ہوں گے تو دین کا کام نہیں ہوگا, ہم نہیں ہوں گے. وہ نہیں تھے
یہ کام ہو رہا تھا، وہ نہیں ہے، تب بھی یہ کام ہو رہا ہے. تو پہلی اگر آپ دیکھیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے مال کے ذریعے سے بھی مدد کی اور سرمایہ اپنا سب کچھ لٹایا. یعنی ڈفرنس دیکھیں، ایک زمانہ وہ ہے کہ جناب خدیجہ ایک دفعہ اگر ایک لباس پہن لے تو اسے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتی. اچھا جب تک یہاں تک بات رہتی ہے نا، ابھی ساری عورتیں خوش ہو گئیں کہ ہم تو یہی کرتے ہیں، تو ہم تو سنت جناب خدیجہ پہ عمل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ ایک دور تھا اور اس کے اپنے تقاضے تھے. جس مقام پہ عورت وہاں پر گری ہوئی تھی، شاید میں سمجھتا ہوں کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو میں اسے دین ابراہیم پہ، جناب خدیجہ سلام اللہ کو دین ابراہیم کا ماننے والا سمجھتا ہوں. بالکل، اور ایسا ہی ہے. خدیجہ کا جو لقب جناب جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں بھی جناب خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا. یعنی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو کردار تھا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں جو عورتوں کی بدکاری تھی وہ بالکل عام تھی، اور ہر کوچے میں اور ہر گلی میں جو ہے وہ ایک ایسے گھر مشہور تھے کہ جن کے گھروں پر جھنڈا لگا ہوتا تھا، اور وہاں سے مشہور تھا کہ یہ جو ہے وہ بدکار عورت ہے اور یہاں پر جو آنا چاہے آ جائے. ان گھروں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہوتے تھے. اب ایسے معاشرے میں جناب خدیجہ کو طاہرہ کہا گیا، تو آپ سوچیں کردار کہ کس بلند مقام اور جسے کہنا چاہیے کہ پاکیزہ ہستی ہوں گی کہ جن کو زمانہ جاہلیت میں، جہاں پر اس کام کو شاید برا ہی نہیں سمجھتے تھے لوگ، جیسے آج کے دور میں ریلیشنشپ آ گئی ہے، بالکل ایسی ہے. اب تو پاک دامنی میرے خیال سے جو ہے نا وہ ایک عجوبہ ہو گیا ہے. یعنی اس کو ثقافت یا ویل ایجوکیٹڈ ہونا یا ماڈرن ہونے کا علامت. ہاں، جسے ایک اور لفظ کہا جاتا ہے بولڈ نہیں ہے آپ کی خاتون جو ہے، تو بولڈنس، یعنی کہ بولڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے ساری غیرت نکال لی جائے، ساری حیا نکال دی جائے. وہ عورتوں کے ساتھ بے تکلف ہو کر بات کرے، اسے جو ہے وہ عورتوں کے مردوں کے ساتھ کام کرنے میں کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو. مولوی صاحب بھی تو ہم سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ مولوی صاحب بھی تو غلط کرتے ہیں، آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم چار دیواری میں جو ہے وہ عورتوں کو بند کر دیں. کیا ایسا ہی ہے؟ ہم نے نہیں کہا. جناب خدیجہ کی مثال خود جناب خدیجہ، جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، یعنی جناب خدیجہ کا کام ہی تجارت تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلی ورکنگ وومن بھی، اسلام کی پہلی ورکنگ وومن بھی بزنس مین، بلکہ وہ بھی جاب نہیں، بزنس مین وہ بھی. یعنی اتنا بڑا کاروبار کہ پورا مکہ جناب خدیجہ کا مقروض تھا. اتنا بڑا کاروبار، یعنی کاروبار بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، بلکہ اس کو ہینڈل کرنے والی جناب خدیجہ. اگر میں غلط نہیں ہوں تو مہر کے رقم سے اگر شوہر بزنس کرے تو اس کی برکت کا لیول جی بالکل. مہر کی رقم سے اگر شوہر بزنس کرے، یا خدا نخواستہ اگر شوہر کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور وہ مہر کی رقم اس کے اوپر لگائی جائے، تو خداوند کریم اس سے شفا عطا کرتا ہے. یہاں تک الفاظ روایت میں موجود ہیں. یا وہی مہر کی رقم اگر کسی بزنس میں لگائی جائے تو خداوند کریم اس پیسوں سے برکت دیتا ہے. لیکن وہ مہر جب دے گی نا، جب اسے دیا جائے گا، ہمارے معاشرے میں مہر دیا جاتا ہے تو وہ عندت طلب لکھوا کے سمجھتے ہیں بس اب ذمہ داری پوری ہو گئی. عندت طلب یعنی جب اللہ طلب کرے گا. تو بہرحال ہم تو جب بھی نکاح پڑھتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں، یعنی خاتون سے جب ہم اجازت لیتے ہیں تو ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ عندت طلب ہے. عندت طلب کا مطلب یہ کہ آپ جب چاہیں اپنے شوہر سے طلب کر سکتی ہیں، اور جب ہم لڑکے سے اجازت لیتے ہیں، اگر لڑکے کی طرف سے ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم یہ بتاتے ہیں، باور کراتے ہیں کہ دیکھیں عندت طلب کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کی مسز آپ سے مانگیں گی، آپ کو دینا واجب ہے. یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہاں صحیح ہے چل جائے گا. لیکن اس میں ہمارے یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ دو ایکسٹریمزم چیزیں پائی جاتی ہے، یا تو بہت زیادہ مہر رکھ دیا جاتا ہے اور ڈیمانڈ کر دیا جاتا ہے، یا بالکل بھی جو ہے وہ. تو اس میں اسلام نے اس کا بیلنس یا میانہ روی یا اس میں آئیڈیل کیا ہے؟ جیسے کہ خود رسول خدا کی حدیث ہے کہ خیر نسائکم، تم میں سے بہترین عورتیں وہ ہیں کہ جن کا مہر کم ہو. بہترین عورتیں وہ ہیں کہ جن کا مہر کم ہو. اگرچہ کہ اجازت ہے، عورت جتنا چاہے مہر مانگ سکتی ہے، لیکن اس وہ آپ معاشرے سے میں گن پوائنٹ پہ نکاح نہیں کر رہی ہے. آپ کو نہیں دینا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، صحیح، آپ منع کر دیں، میں راضی نہیں ہوں. لیکن اس کم کا، یہ کم تو ٹھیک ہے، یعنی کم کو کس یعنی اس کم کو وضاحت کریں گے. میں اپنا سوال کمپلیٹ کر لوں، کیونکہ بعض دفعہ مثلا اگر آج کے دور میں مثلا اگر 20,000 25,000 یا 14 معصومین کے نام پہ 14,000 روپے رکھ دیا جائے تو اچھا. ہمارے معاشرے کے اندر اگرچہ کہ میں نے کچھ اسلامی معاشروں کے اندر دیکھا ہے کہ وہ بعض شرائط کے اندر جو ہے وہ حق کے طلاق بھی جو ہے نا وہ توکیل کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ خیر یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ الگ پوڈ کاسٹ کریں گے کہ جو طلاق اسلام میں طلاق ہے، یا جو اس وقت جو ریشو بڑھ چکا ہے میاں بیوی کے طلاق کے درمیان. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ ہر طرف سے جو ہے نا وہ مظلوم واقع ہو جاتی ہے. نہ مہر اس کا اتنا زیادہ ہے، دوسری طرف سے اس کے بعد حق طلاق بھی نہیں ہے. لڑکا اور لڑکی کے جو گھر والے ہیں اس پہ جو ہے نا انتہائی انہوں نے اس پہ ظلم کا پہاڑ توڑ دیا. بہرحال
اردو معاشرے کے اندر یا اردو زبان ثقافت کے اندر اس طریقے سے جو حاکم شرع والا کانسیپٹ ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر یا نہیں مل پاتا. اب نہ وہ حاکم شرع سے طلاق لے پا رہی ہے, صحیح, نہ جو ہے وہ شوہر ڈھنگ سے جواب دے رہا ہے, نہ اس کی مہر کی اتنی رقم ہے. تو اس مسئلے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو بہت زیادہ آپ نے محسوس کرنی. میں نے بہت سارے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بظاہر ایک بند گلی کے اندر جو ہے نا پہنچ جاتے ہیں. تو یہ مہر کا اور اس طریقے سے نکاح کے وقت کی جو شرائط کا معلوم نہیں ہونا, یہ اویئرنیس نہیں ہونا, آیا یہ جو حق طلاق دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, مہر کیا ہونا چاہیے, اگر اس کے اعتبار سے اگر آپ تھوڑا سا بیان کر سکیں, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ایک ایشو ہے ہمارے معاشرے کا. صحیح. دیکھیں, مہر کا کم ہونا, مہر کا زیادہ ہونا, یہ تو عرفی اعتبار سے ہے. یعنی آپ کے عرف میں ابھی جو آپ کا فی زمانہ جو چل رہا ہے اس میں کیا چیز کم کہلاتی ہے اور کیا چیز زیادہ کہلاتی ہے. دیکھیں, ایک مہر مثال کے طور پر 1990 میں آپ کہیں کہ 14,000 روپے رکھا ہی ہے, یا مثال کے طور پر اس سے بھی اور پیچھے چلے جائیں, آپ 80s میں چلے جائیں, 70s میں چلے جائیں, آپ کہیں گے 14,000, تو کہیں گے 14,000 بہت ہے مہر. لیکن آج کے زمانے میں آپ کہیں گے 14,000, تو کہیں گے 14,000 یعنی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو کم اور زیادہ ہونا ہے, یعنی فی زمانے کے اعتبار سے کم اور زیادہ ہونا ہے. یعنی آج کے دور میں شاید مثال کے طور پر کہا جائے کم مہر کتنا ہونا چاہیے. اچھا, یہ کیس ٹو کیس ویری نہیں کرے گا. بالکل کیس ٹو کیس یعنی ویری شاید ہم اس کو 25-50,000 بھی کسی کے لیے کچھ بھی نہ ہو. یعنی جو چونکہ معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے سلوگن ہیں جو فیمنزم کے نام پہ پیش کیے جا رہے ہیں. اسلام نے جو ہے وہ مرد کی جو رائٹس ہے نا اس کو تو بہت اچھے طریقے سے سیکیور کیا ہے اور اس کو آزادی بھی دی ہے, لیکن عورت کو قید بھی رکھا ہے اور اس کے رائٹس کو جو ہے وہ تضمین بھی نہیں کیا, سیکیور بھی نہیں کیا. یہ ایک شبہ بہت زیادہ کامن ہے. یعنی اگر آپ اسلام کو فالو کریں گی تو آپ کو بن ذہن ہونا پڑے گا, آپ گھر سے نہیں نکل سکتی, آپ پڑھ نہیں سکتی, اور مثلاً جو ہے دیکھو مرد تو جو ہے وہ 4 شادی کر سکتا ہے, آپ نے تو اس کی خدمت ہی کرنی ہے. یعنی بہرحال اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان مرد کے بہت زیادہ مزے ہیں, اس کو آزادی ہے, اور سارا ذمہ داری کا جو بوجھ ہے وہ جو ہے وہ عورت کے اوپر ہے. تو یہ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, جب بظاہر آپ کچھ احکامات کو دیکھتے ہیں تو مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ میراث میں عورت کا آدھا حصہ ہے, مرد کا پورا حصہ ہے. یہ کیسے بھائی؟ مرد اور عورت تو دونوں برابر ہیں, دونوں یعنی ایک طریقے کی روٹی کھاتے ہیں, دونوں کو بھوک لگتی ہے, دونوں کو پیاس لگتی ہے, تو دونوں کی جو جسے کہنا چاہیے نیڈس ہیں وہ ایک جیسی ہیں. اچھا, یہ وہ کہنا ہے کہ دونوں کی نیڈس ایک جیسی ہیں, جبکہ اسلام جو خداوند کریم ہے وہ جانتا ہے کہ کس کی نیڈ کتنی ہے. تو ہر ایک کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے خداوند کریم نے احکامات رکھے ہیں. اگر کوئی کسی کو عورت بنایا ہے تو من حیث العورت اس کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے, اس اعتبار سے احکامات عورت کے اعتبار سے, عورت کے اعتبار سے. مثال کے طور پر کہا کہ بھائی مرد پہ جہاد واجب ہے, عورت پہ جہاد واجب نہیں ہے. تو اب اگر آپ برابری پہ آ جائیں تو کہا صحیح ہے, پھر یعنی عورت بھی جو ہے وہ میدان میں جائے, مرد جس طریقے سے مرد جو ہے وہ میدان میں برسر پیکار ہوتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے لڑے. لیکن کیونکہ عورت کی صنف نازک, یا مرد بچوں کو پال کے دکھا, یا مرد بچوں کو پال کے دکھا دیں مثال کے طور پر, تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ ہم مرد اور عورت کیونکہ ایک جیسے ہیں, دونوں کے دونوں انسان ہیں, لہٰذا دونوں کی ذمہ داریاں بھی ایک. گاڑی کے تو پہیے ہیں یا نہیں ہے بلاکر؟ بالکل پہیے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک مثال دوں. مثال کے طور پر اگر ایک گھر میں 4 بھائی ہیں تو کیا جو ذمہ داری بڑے بھائی کی ہے وہی ذمہ داری چھوٹے بھائی کی ہے یا نہیں؟ چھوٹے بھائی کی ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے, بڑے بھائی کی ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے. سب یہ کہتے ہیں یار تم گھر کے بڑے ہو, تمہاری ذمہ داری کچھ اور ہے. تو وہ تو بول سکتا ہے نا کہ بھائی ہم چاروں مسلمان ہیں, چاروں انسان ہیں, چاروں مرد ہیں, تو میں کیوں ذمہ داری زیادہ اٹھاؤں؟ لیکن کہتے ہیں کیونکہ تم گھر کے بڑے ہو لہذا تمہاری ذمہ داری الگ ہے, یہ گھر کا چھوٹا ہے لہذا اس کی ذمہ داری الگ ہے. برابری ہے اس چیز میں کہ خداوند متعال نے ہر ایک کو اپنی اپنی پوزیشن اور مقام کے اعتبار سے ڈیوٹیز دی ہے. تو برابری یہ ہے کہ سب کو ڈیوٹیز ملی ہوئی ہے اور ہر ایک کو اس کی ڈیوٹیز کے اعتبار سے صلاحیتیں بھی دی ہیں اور ریوارڈز بھی دی ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں, یعنی بینیفٹس کی بات آئے تو صحیح ہے, عورت کو بھی بینیفٹ ملے, یعنی بہت سے مسائل میں جو ہے وہ مرد کو بینیفٹ دیے گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا وضاحت کریں. آپ کہیں مثال کے طور پر عورت مہر جتنا چاہے مہر رکھے, عورت مرضی ہے اس کی, صحیح ہے, مستحب ہے کم مہر ہونا, لیکن ایک عورت نہیں رکھنا چاہتی, آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, میں مثال کے طور پر کوئی بھی عورت کہے کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو بہت پسند آ گئی ہوں, صحیح ہے, میں جو ہے مثال کے طور پر مہر مانگتی ہوں 1 کروڑ روپے میرا مہر ہے, شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی,
اگر یہ صیغہ ہو جاتا ہے، عقد و ایجاب ہو جاتا ہے، تو مرد کے اوپر واجب ہے کہ اس کو 1 کروڑ دے، ورنہ اس نے قبول کیوں کیا، مثال کے طور پر۔ تو جہاں پر کچھ جگہوں پر کہا گیا کہ مرد کو بینیفٹ زیادہ ملے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے زیادہ ملے ہیں کہ اس کے پاس ذمہ داری زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو بھی کئی جگہ پر بینیفٹس ملے، ایسا نہیں کہ عورت کو بالکل ہی دبا کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے جو شروع میں عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک چیز پھیلائی جا رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک بند ذہن کی ہو جائے اور ایک معاشرے میں ایک بند کمرے میں رہے، ایسا نہیں ہے۔ خود جناب خدیجہ کی سیرت سے ہم نے آپ کی خدمت میں مثال پیش کی، عورت ہر وہ کام کر سکتی ہے، لیکن اپنے حجاب اور اپنی شرعی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے۔ اسلام نے منع نہیں کیا کہ عورت جاب نہیں کرے، اسلام نے منع نہیں، حتیٰ مسجد جانے میں اسلام کو منع نہیں کیا۔ صدر اسلام میں جس طریقے سے مسلمان مرد نماز پڑھنے آتے تھے، اسی طریقے سے مسلمان عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں۔ لیکن بن روایتوں کا کیا کریں گے کہ خود گھر کو کہا گیا کہ مسجد، وہ کیونکہ گھر جو ہے وہ عورت کی حیا کے لیے، خود عورت کی سیفٹی کے لیے سب سے زیادہ سیفیسٹ جگہ عورت کا گھر ہے، لہٰذا کہا کہ عورت اگر گھر سے جتنا ہو سکے باہر نہ نکلے تو خود عورت کے لیے بہتر ہے۔ خود عورت، یعنی اس میں بھی بینیفٹ جو ہے وہ بینیفیشری کون ہے؟ خود عورت۔ نہ ہی کہ مثال کے طور پر عورتوں مردوں کو اجازت دے دی کہ وہ جتنا چاہے نکلیں اور عورت جو ہے وہ ایک گھر میں رہے، اس میں بھی کہا کہ بہتر یہ ہے کہ جتنا سامعین کے لیے تھوڑا آسان ہو جائے تو میں ایک اور طریقے سے سوال آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سوال ہے کہ اس پہ اگرچہ کہ پوڈ کاسٹ لمبا ہو رہا ہے لیکن اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اسلام نے آئیڈیل فیملی سسٹم کیا دیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا میں سوال کو اور واضح کروں کہ ایک زمانے میں کم سے کم ہمارے اردو کلچر میں جو ہے نا وہ کمبائنڈ فیملی سسٹم تھا۔ صحیح ہے کہ جو ہے والدین کے ساتھ رہا جاتا تھا، ایک ہی گھر میں بھائی بہن بھی رہا کرتے تھے۔ صحیح۔ پہلے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نان اسلامک طاقتیں یا دوسرے مذہب یا استعمار ہم جسے کہتے ہیں، جن کے ہاتھ میں یہ ٹیکنالوجیز ہیں جو اس وقت دنیا کو حاکم ہو رہے ہیں، جو اپنی آئیڈیالوجیز پھینکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ان کا رسپانس کیا جائے، بچوں پہ کام ہونا چاہیے۔ یہ خیر الگ ٹاپک ہے، ہم کہیں اور اپنی بحث سے نہ نکل جائے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے اسلامی معاشرہ جس کو کہہ لیں یا اردو زبان کا جو معاشرہ تھا، اس میں پڑوسیوں کے گھر کے دروازے بھی کھلے ہوتے تھے، محلہ ایک گھر کی طرح رہتا تھا۔ بالکل ایسی۔ تو گریجولی کیا ہوا، اسٹیپ بائی اسٹیپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کھمبا بڑھنے کی بجائے، یہ دائرہ بڑھنے کی بجائے جو ہے نا چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ صحیح۔ پہلے اہل محلہ کٹ گئے، پھر اس کے بعد بھائی بہن کٹ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ والدین کٹ گئے، اور اب ایسا ہو گیا ہے کہ بالکل ہر بندہ جو ہے نا اپنے اندر ہی آئسولیٹ ہو کے رہ گیا، ہر بندہ ہی اپنے اندر آئسولیٹ ہو کے رہ گیا۔ بالکل۔ یعنی یہ بچوں سے کہا گیا ماں باپ ہے تو کیا ہوا، لمٹ ہے ان کی، والدین ہے تو کیا ہوا، ان کی لمٹ ہے۔ یعنی ہر شخص کو یہ شوہر سے کہا گیا بیوی ہے تو کیا ہوا، لمٹ ہے اس کی، بیوی سے کہا شوہر ہے تو کیا ہوا۔ یہ جو ڈیفینیشن صحیح غلط کی مجھے چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نہیں ہے جو تمہارے نزدیک صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو تمہارے نزدیک غلط ہے وہ غلط ہے۔ ایون اس کو یعنی غیر فطری عمل تک لے کے چلے گئے۔ یعنی اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مرد اپنے اندر اپوزٹ سیکس کی فیلنگز کو وہ ایکسیپٹ کرے تو وہ مرد نہیں ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو وومن سمجھ رہے ہو، اگرچہ تمہارے ظاہری خد و خال سائنٹیفک لحاظ سے تم جو ہے نا وہ سرٹیفائڈ مرد ہو، لیکن تمہیں عورت ٹریٹ کیا جائے گا۔ یعنی اس پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت ہمارا اس لیول سے زیادہ نیچے چلا گیا ہے۔ بالکل ایسی۔ تو ایک اتنی کھچڑی پکا دی گئی ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کس کا کیا جاب ہے۔ تو اسلام نے کیا کمبائنڈ فیملی سسٹم کو، سیپریٹ کو جاب کرنے کو پسند کیا، نہیں کیا؟ یعنی اس اعتبار سے آئیڈیل کیا ہے؟ یعنی اگر آپ اس کو واضح کر سکیں کہ ایز اے مرد، ایز اے فیملی ممبر، میل کی کیا ذمہ داری ہے، عورت کی کیا ذمہ داری ہے، کس چیز کو پسند کیا گیا، مشروط پسند کیا گیا، کیا گیا؟ سوال تھوڑا دلانی لیکن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام جو ہے وہ مذہب اعتدال ہے، اعتدال پسندی والا مذہب ہے۔ اس کے مقابل میں جو مغربی دنیا جس طرف لے جانا چاہتی ہے، جسے آپ کہنا چاہتے ہیں مادر پدر آزاد، یعنی جس کا جو دل چاہے کرے، وہ لڑکا ہے مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ صحیح ہے اب مجھے لڑکی بننا ہے 15 سال بعد، تو آپ اس کو لڑکی بنا دیں۔ پھر اس کے اگلے 5 سال بعد وہ کہہ نہیں مجھے دوبارہ لڑکا بننا ہے، تو پھر اس کو آپ دوبارہ لڑکا بنا دیں۔ تو وہ ایک مادر پدر آزاد والا، یعنی آپ بالکل آزاد ہیں، بالکل اگر تشبیہ دی جائے بالکل حیوانات کی طرح ہیں۔ کوئی آپ کو نہ پوچھنے والا ہے، نہ آپ کو کوئی ڈانٹنے والا ہے، حتیٰ آپ کے والدین بھی آپ کو پوچھ نہیں سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ آپ کو کچھ پوچھیں، آپ کے ساتھ زور زبردستی کریں تو آپ فوراً سے پولیس کو فون ملا دیں، پولیس آ جائے گی۔ یعنی بیٹے کے کہنے پر والد
جیل میں چلا جائے گا. تو یہ ایک ان کا نظریہ ہے, ان کا کانسیپٹ ہے. اس کے بالکل بالمقابل اسلام کا نظریہ ہے جو اعتدال پسندی کو پسند کرتا ہے اور معاشرے میں ایک بیلنس لائف کو, جسے آپ کہنا چاہیے کہ ہر ایک کی زندگی اعتدال پسندی کے تحت گزرے, اس ایک ایسے لائف اسٹائل کو اسلام رائج کرنا چاہتا ہے. ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں اور کہا کہ جو میرے والد ہیں وہ میرے پیسے مجھ سے بغیر پوچھے لے لیتے ہیں, یعنی بغیر پوچھے مجھ سے پیسے لے لیتے ہیں. ایک دن آیا, اچھا صحیح ہے. دوسرے دن آیا, صحیح ہے. تیسرے دن جب وہ آیا تو پھر اللہ کے رسول نے کہا انت و مالو کا لے ابھی, تو جو بڑا اکڑ رہا ہے نا کہ میرے پاس پیسے ہیں, تو بھی اور تیرا مال بھی, یہ دونوں تیرے باپ کے ہیں. جیسے کہ امام زین العابدین نے اپنی دعا میں کہا کہ تمہارے باپ کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ تمہاری اصل تمہارا باپ ہے. یعنی آج جو انسان بالکل اکڑ جاتا ہے نا کہ والدین نے کیا کیا ہے. آج کل تو ہاسٹلوں میں, اولڈ ہاسٹل میں ویٹنگ چل رہی ہے. ایسی ہے انسان یہ کہتا ہے کہ میرے باپ سب کچھ گھر میں رکھنے کو تیار ہے, اپنے ماں باپ کو ہی گھر میں رکھنے کو تیار ہے. میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. تو امام فرمانا چاہتے ہیں کہ تو ہے ہی اپنے باپ کی وجہ سے. اسی کے طریقے سے رسول خدا فرمانا چاہتے ہیں. لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے نا, جہاں یہ بولا وہاں پہ ہی والدین کو بھی کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرو, لیکن خبردار دیکھو بچوں کی تربیت میں اگر ہاتھ اٹھانا بھی پڑ جائے, اگر اٹھانا پڑ جائے, مار سکتے ہو لیکن اتنا نہیں مارنا کہ بچے کا چہرہ سرخ آ جائے. یہ بھی ایک لیول پہ نا, اسلام نے پسند نہیں کیا. یعنی اسلام نے تو ہمیشہ پازیٹیو انوائرمنٹ کے اندر سمجھ بوجھ کے سمجھا کے اچھے انوائرمنٹ میں ہمیشہ بات کی. یعنی ایک بڑا مسئلہ ہو جائے اور ایک ایسے اس نہج پہ پہنچ جائے کہ اب اس کو اگر پڑے گی تب بھی کہا کہ یعنی یہ بالکل یعنی پسندیدہ بھی نہیں ہے اور ایک آخری لیول پہ ہے. ورنہ ہمیشہ سیم یہی سچویشن عورت کے بارے میں, عورت کے بھی انسان مار نہیں سکتا ہے. اسلام کی روح سے انسان مار نہیں سکتا ہے, وہ بھی آخری لیول پہ اگر آ جائے. یعنی ہمارے ایک استاد تھے کیا, بلکہ استاد ہیں, خداوند کریم ان کو طول حیات دے, ان کو صحت و سلامتی عطا کرے. وہ کہتے تھے کہ یعنی مارنے کا بھی حکم دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, یعنی ایسے گلاب مارنا, یعنی ایسا مارنے کا حکم کیا ہے کہ دیکھو 3 سے زیادہ ضربت نہیں مارنی ہے, اتنا نہیں مارنا ہے کہ اس کے چہرے پر یا کسی بھی حصے پہ نشان آ جائے. اگر تھوڑا سا بھی نشان آ گیا وہ حق رکھتی ہے تم سے دیت لے لے. لیکن انسان ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہی کیوں کرے کہ میں جو ہے, لیکن بہرحال خدا کو تو پتہ ہے نا کہ بات یہاں تک جانی ہے, تو اسے تو ہر مرحلے کے احکام کو بیان کرنا ہے. یعنی احکام بیان ہونے کا مطلب ہی نہیں کہ انسان اس پہ عمل بھی کرے. ہاں, ایسا نہیں کہ سچویشن کو لے ہی جائے اس طرف کہ بیوی بھی جو ہے وہ شوہر کو اتنا مجبور کر دے کہ اب ہاتھ اٹھ ہی جائے, یا جو ہے وہ شوہر جو اتنا مجبور کر دے بیوی کو کہ وہ اطاعت نہ کرے. گفتگو سنتے ہوئے میں سامعین کا نمائندہ بنتے ہوئے جو آپ کی گفتگو سن رہا ہے اس میں ایک آپ سے سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ, لیکن بات تو آپ کر رہے ہیں لیکن بہرحال مرد کو جہاں جانا ہے اس کی مرضی ہے, صحیح, لیکن عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لینی ہے. تو کہیں نہ کہیں تو اسلام نے مرد کو حاکمیت تو دے دی نا, فیور تو ہو رہی ہے نا مرد کو. فیورزم اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ خداوند کریم انسان سے بہتر جانتا ہے کہ معاشرے کی صلاح کس چیز میں. عورت کو فطرتاً خداوند کریم نے اٹریکٹیو خلق کیا ہے, یعنی اس کے جو چال ہے, اس کی جو جسامت ہے وہ اٹریکٹیو ہے. جب بھی مرد, کوئی بھی مرد XYZ اس کی طرف دیکھتا ہے تو چاہے نہ چاہے آنکھیں اس کی طرف جذب ہوتی ہیں, اٹریکٹ کرتی ہیں. ورنہ اگر خداوند کریم نے عورت کو اس طریقے سے نہ بنایا ہوتا تو پھر وہی مسئلہ ہوتا جو قوم لوط میں ایک مسئلہ پیش آیا. قوم لوط کا جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا, ان کو عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. یہ مسئلہ تو آج بھی اٹھ گیا ہے. آج بھی اٹھ گیا ہے. تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی جو وہ عورتوں میں, وہ مردوں کی طرف بھاگتے تھے. تو آج بھی اگر خداوند کریم مرد اور عورت کی جسامت بالکل ایک جیسی رکھتا ہے, ایک جیسا بناتا ان کو, تو پھر مرد بھی جو ہے وہ کسی عورت کو پوچھتا بھی نہیں, دیکھتا بھی نہیں اس طرف. تو یہ ایک مسئلہ ہوتا. حتیٰ حضرت لوط علیہ السلام نے خود اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہا, یعنی اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں, تم ان سے شادی کر لو. کہا کہ نہیں, ہمیں جو ہے وہ آپ کی بیٹیوں میں کوئی حاجت نہیں ہے, ہم تو جو ہماری حاجت پوری ہوتی ہے وہ لڑکوں سے ہوتی ہے. اور یہ بھی تو دیکھا جائے نا کہ اگر اس کی اجازت اس کے اوپر رکھی ہے تو پھر اس کا واجب نان و نفقہ بھی اس مرد کے اوپر رکھا. مرد کے اوپر, میں وہی کہہ رہا ہوں, ہم اگر صرف ایک اینگل سے دیکھیں, کیونکہ ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ہر اینگل سے دیکھ سکیں انسانی معاشرے کو, انسانی زندگی کو. وہ خداوند کریم ہے
جس کے پاس کہنا چاہیے علم کامل ہے, احاطہ ہے اس کو, وہ ہر اینگل سے اس نے دیکھ کر پھر ہمیں خلق کیا ہے, وہ حکیم ہے خداوند کریم. جب وہ ہم صرف ایک اینگل کو دیکھ رہے ہیں, ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو اجازت ہے نہیں ہے, مرد کو اجازت ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں وہ خداوند کریم جانتا ہے کہ کیوں وہ عورت کو اجازت نہیں دے رہا ہے اور کیوں مرد کو اجازت دے رہا ہے, یہ خداوند کریم جانتا ہے. بہرحال یہ جو مرد کے ذمے اگر رزق کمانے کو ڈالا تو عورت کے ذمے جو ہے وہ بچے کی تربیت رکھی. بالکل, میں وہی کہنا چاہ رہا تھا جو آپ نے شروع میں سوال کیا کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے مثال کے طور پر یا جو ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہے, تو ہمارے سامنے ائمہ اطہار کی سیرت ہے, خود بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت ہے ہمارے سامنے کہ اللہ کے رسول نے اختیار دیا ہے کہ دیکھو تم دونوں میں سے کون کیا کرنا چاہتا ہے. مولا کائنات نے گھر کے باہر کے کاموں کو اختیار کیا, اور بلکہ خود رسول خدا نے تفویض کیا کہ اے علی تمہاری ذمہ داری گھر سے باہر کے کام ہے, اور اے فاطمہ تمہارے کام گھر کے اندر کے کام ہیں. تو اس پر بجائے بی بی فاطمہ کے شکوہ کرنے کے کہ علی کو تو اجازت دے دی وہ جہاں چاہے جائیں, بی بی فاطمہ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھ پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جو مردوں پر ڈالا. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ بی بی فاطمہ سمجھا رہی تھیں کہ یہ گھر میں رہنا یہ آسان ہے باہر نکلنے کے. چلیں یہ تو ان عورتوں کی بات ہو گئی جو بظاہر اسلام پہ اشکال کرتی ہیں یا فلاں, لیکن جو فائنینشیل کرائسس اب پاکستان میں بھی آ چکا ہے, یا وہ ہمارے مومن برادران جو ویسٹرن کنٹریز میں گزارتے ہیں, تو بہرحال وہاں پر ان کو گزارنے کے لیے اپنا خرچہ گزارنے کے لیے دونوں کو یعنی مرد دونوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے. جی. تو اگر جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ حرام نہیں ہے, تو کسی ورکنگ وومن کو اگر کسی بھی وجہ سے ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ کن چیزوں یعنی اس نے گھر سے نکلتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اور اپنی جس جگہ پہ وہ کام کر رہی ہیں وہاں پر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اور جب دونوں باہر جا رہے ہیں تو ایسا کیا سسٹم ہونا چاہیے گھر کے اندر کہ پھر یہ کمانا جو ہے وہ ایک دوسرے کی دوری یا طلاق یا اس طرف نہ جائے. اس کے اعتبار سے اگر لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے میں ایک مسئلے کو جو اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر زیادہ تر ہمارے مومنین جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے ہیں, وہ ہے تعرب کا مسئلہ. تعرب کسے کہتے ہیں؟ تعرب کہتے ہیں کہ انسان ایک ایسی جگہ ہجرت کرے کہ جہاں پر اپنے دین پر عمل کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جائے, ممکن ہی نہ ہو کہ وہ اپنے دین پر عمل کر سکے. کہا کہ یہ حرام ہے کہ دین ہی چلے جائے گا, دین ہی چلے جائے گا. صحیح دین. آج ہم کیا دیکھتے ہیں, مادیات تو دیکھتے ہیں کہ یار ادھر چلے جائیں گے لائف سیٹ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, حالانکہ وہ جو پیسے ان کے پاس آتے ہیں وہ دیکھنے میں زیادہ ہوتے ہیں, خرچ اتنے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. تو جتنا آپ کو وہ بچنا ہے 10-20 ملا کے سمجھے. روایتوں میں تو قبلہ ہے بھی نا کہ رزق تو انسان کا طے شدہ ہے, کوشش کرنا ہے. اور پھر دوسرا یہ بھی روایتوں میں کہ انسان کی سعادت میں سے ہے کہ اس کا رزق خود اس کے وطن میں ہو. یعنی روایت کے جملے ہیں کہ انسان کی سعادت میں سے یہ ہے کہ اس کا جو رزق ہے یا اس کا جو بھی کاروبار ہے یا اس کی جو بھی انکم ہے وہ خود اس کے اپنے وطن میں ہو. تو پہلے تو اس نقطے کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ آیا یہ جو ہم جا رہے ہیں وہاں پر آیا یہ جائز بھی ہے اسلام کی روح سے ہے نہیں ہے. یعنی بسا اوقات ہجرت حرام بھی ہو جاتی ہے اگر آپ ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے. صحیح ہے. مثال کے طور پر آپ کی غیر اسلامی کنٹری کی طرف بھی ہجرت کو جو ہے نا وہ پریفریبل نہیں کرا دیا گیا ہے, اس کو بھی روکا. اگر آپ حرام میں نہیں بھی پڑھ لیں تو اگر ہجرت کرنی بھی ہے تو سب سے پہلے اسلامی مملکت کی طرف یعنی اسلامی ممالک کی طرف کو میرے خیال سے. اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ آپ اپنے دین پر عمل کر سکیں گے, لہٰذا ایسی جگہ جایا جائے جہاں پر انسان اپنے دین پر عمل کر سکے. پھر اس کے بعد آپ نے اگلا سوال پوچھا کہ جب انسان چلے جاتا ہے تو صحیح ہے وہ حجاب کر سکتی ہے, وہ سب کچھ کر سکتی ہے, یعنی اپنے دین پر عمل کر سکتی ہے, لیکن اب وہ کیسے نکلے؟ تو سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ حجاب کی ہے. یعنی عورت مکمل طور پر اسلامی حجاب ملنے گا. اچھا جب ہم حجاب کی بات کرتے ہیں تو کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ صرف جسم کو ڈھانپ لینا حجاب ہے. جسم کو فقط ڈھانپ لینا حجاب نہیں ہے, بلکہ اس طریقے سے ڈھانپنا کہ آپ کے خد و خال ظاہر نہ ہو رہے ہوں. ایک چیز. دوسری چیز جو ہماری خواتین کا کیا مکس کرتی ہیں ہماری خواتین, وہ کیا, ایک ہے حجاب, ایک ہے تزئین زینت کرنا. دیکھیں حجاب ایک الگ ٹاپک ہے, حجاب یعنی ڈھانپنا اپنے آپ کو ایسا کور کرنا, اور ایک ہے زینت. زینت کا مطلب کیا ہے, یعنی ہر وہ چیز جس کو زینت شمار کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آئی لیشز لگانا, مثال کے طور پر لپسٹک لگانا, مثال کے طور پر نیل پالش لگانا, مثال کے طور پر مہندی لگانا, یعنی میک اپ کر کے آپ کہنے, یعنی ہر وہ چیز جو زینت شمار ہوتی ہے. بسا اوقات آپ نے فل کور کیا ہوا ہے, آپ کے خد و خال بھی ظاہر نہیں ہو رہے ہیں, لیکن جو آپ نے چادر پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر اتنے ماشاء اللہ سے بل بوٹے لگے ہوئے ہیں کہ وہی اٹریکٹیو ہے.
تو آپ نے حجاب تو کر لیا, لیکن جو زینت, دوسرا جو حکم تھا کہ آپ نے زینت بھی نہیں کرنی ہے سوائے اپنے محرم شوہر کے لیے, تو اس سے آپ نہیں بچ پائیں. بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں بس خواتین کو اسٹالر باندھ کے آتی ہیں یا مثال کے طور پر مکھنے پہنتی ہیں, لیکن وہ خود مکھنے, ان کے کلر اس قدر سے شوق کلر ہوتے ہیں اور اس قدر برائٹ ہوتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شاید اسی طرف دیکھے. پھر وہی والی بات آ جائے گی, عورت کہے گی کہ بس مرد ہی خوبصورت ہو کے گھومے, عورت کا کوئی حق نہیں ہے خوبصورت ہو کے گھومے. عورت کا بالکل حق ہے, کیوں نہیں. اسلام نے کہا کہ آپ جتنا میک اپ آپ نے کرنا ہے آپ کریں, لیکن اپنے شوہر کے لیے, اپنے شوہر کے لیے. آپ کو جتنی زینت کرنی ہے, آپ کو نیل پالش لگانی ہے آپ نیل پالش لگائیں, آپ کو مہندی لگانی ہے مہندی لگائیں. شوہر کو منہ بولی بہنوں سے اور فرصت ہو تو وہ ان کی طرف دیکھے. یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. بہرحال شوہر جو ہے وہ اس وجہ سے آفس سے نہیں آتا ہے کہ گھر جا کے پھر وہی منہ دیکھنا پڑے گا. اور تو لیکن یہاں پر اگرچہ کہ مستحب بھی ہے, ہاں, لیکن یہاں پر جو آپ نے بات کی کہ شوہر جو کہہ رہا ہے کہ وہی منہ دیکھنا پڑے گا, تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی تو ہے کہ جب باہر جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, جو ہے تیار ہوا جاتا ہے. لیکن بہتر تو یہ ہے نا کہ لیکن بالکل برعکس ہے نا, یعنی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے شوہر کے لیے سارے کام کریں. یعنی مرد, آپ کو ٹائمنگ تو پتہ ہے نا اپنے شوہر کی, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں شوہر کب آتا ہے. صبح جاتا ہے, شام کو 8 بجے آتا ہے, 6 بجے آتا ہے, 9 بجے آتا ہے, جتنے بجے بھی آتا ہے. بالآخر مان لیا کہ آپ نے بہت کام کیا ہے, لیکن آنے کا ٹائم تو پتہ ہے نا. اس آنے کے ٹائم سے تھوڑا دیر پہلے, جیسے آپ شاپنگ پہ جانے سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں, تو آپ نہیں کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر 8 بجے اگر وہ آتا ہے تو 7:45 بجے یا 8:30 بجے مثال کے طور پر اپنے آپ کو بنا. بہت اچھی بات کی کہ وہ اس کے لیے تیار ہو, لیکن دوسری طرف مردوں کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ پھر وہ بھی تعریف کریں, وہ بھی اس کا ایکسپریس کریں, یا وہ بھی گٹکا بقول ہمارے یہاں جو ہے ایک گٹکا کھا کے نہ آئے. بالکل یعنی وہ بھی تو اسلام کی روح سے کہا کہ مرد کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرے. محبت, یہاں تک کہ روایت کے جملے کہ قول الرجل لزوجته انی احبک لا یمحو من قلبها, کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے آئی لو یو, تو اس کے دل سے کبھی نہیں, وہ کبھی اس کے دل سے مٹتا نہیں ہے. یعنی کتنا اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ ظاہر کریں, آپ یہ نہیں کہ بس محبت ہے, نہیں میں دل میں محبت ہے میری. بھائی دل میں محبت نہیں, عورت کو چاہے نہ چاہے, بہرحال عورت کی فطرت یہ ہے کہ وہ آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہے. یعنی اس نے بہت لذیذ کھانا بنایا ہے اور آپ دے دانی سے مثال کے طور پر کھائے جا رہے ہیں, آپ انسان کے کھانے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کھانا پسند آ رہا ہے. یعنی وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ نے ابھی 1 پلیٹ بھر لی ہے, پھر دوسری پلیٹ بھر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتی ہے اپریشیشن نہیں ہے. اب آپ نہیں, وہاں تو وہ کہتا ہے نا بنایا تو کیا ہوا, کام ہے اس کا, اور کیا کرنا ہے اس نے. یعنی وہی اسٹریم میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے معاشرہ اسی وقت ہی جو ہے نا وہ اپنی بیسٹ سچویشن میں آئے گا کہ جب ہر بندہ اپنے حقوق کو سیکنڈری رکھے اور اپنی رسپانسبلٹیز کو, ذمہ داری کو, میں یہ سوچوں کہ میں کس طریقے سے ریئیکٹ کروں یا ایکشن کروں تاکہ میرے گھر والے مجھ سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ خوش رہیں. ابھی میرے ذہن میں واقعہ آ رہا ہے, واقعاً یہ ہمارے لیے بہت زیادہ لیسن رکھتا ہے اس کے اندر کہ جناب سعد کی نماز جنازہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی. اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ خود قبر میں اتارا, اپنی ابا بھی دی, اور باقاعدہ جو ہے وہ خبر دی کہ ملائکہ نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی. اور ابھی جب بس سمجھ لیں کہ ابھی مٹی سوکھی بھی نہیں ہے اور اب پلٹ رہے ہیں, تو ان کی والدہ نے کہا کہ حسرت سے کہا کہ معاذ تیری قسمت پہ, اب جو الفاظ میرے اپنے ہیں کہ جو ہے انہوں نے رش کیا. تو اس فوراً سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنی طرف سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ فیصلہ صادر نہیں کرو, فیصلہ صادر اللہ کی فیصلہ صادر نہیں کرو. اس وقت جب تم یہ بات کر رہی ہو کہ تمہیں جنت مبارک, جنت کی بشارت انہوں نے اپنے کہا کہ تجھے جنت مبارک ہو, ساتھ کیجیے. یعنی جب وہ ابھی مٹی جو ہے وہ سوکھی بھی نہیں تھی اور ساتھ کی ہنی اللہ کا یا سعد, ہاں کہ تمہیں جو ہے جنت مبارک ہو, تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فوراً سے ٹوک دیا. پہلے تو یہ کہا کہ ججمنٹل مت ہو, یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ ہم عدالت لے کے کھڑے جاتے ہیں, ہر ایک کے بارے میں یہ ہے, یہ ہے. ہمیں تھوڑا سا کسی کے بارے میں کوئی بھی جملہ کہتے ہوئے بہت زیادہ ہمیں رسپانسبل رہنا چاہیے, کیونکہ جب کوئی ہمارے بارے میں ایسی ججمنٹ دیتا ہے تو ہم فوراً سے کہتے ہیں وہ کیسے کہہ سکتا ہے, اس کو کیا پتہ, قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے. لیکن یہی کام ہم دوسروں کے لیے بہت آسانی سے کر رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم ڈبل اسٹینڈرڈ کہتے ہیں. تو بہرحال ہماری زندگی میں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہاں پر کیا ہوا
کہ فوراً سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوک دیا, کہا کہ ایک تو یہ کہ اپنے فیصلے کو خدا کے فیصلے پہ نہ ڈالو, تمہیں کچھ پتہ نہیں, ٹھیک ہے ظاہر میں بڑی سعادت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی. کہا لیکن جس وقت تم یہ جملہ کہہ رہی ہو نا, اس وقت معاذ کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. اور کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا. اگر وہ بہت بڑے گناہ گار یا خدا نخواستہ اچھے انسان نہیں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے, ملائکہ شرکت نہیں کرتے. یعنی معاذ کی شخصیت کو, میں نہیں چاہ رہا کہ ان کی شخصیت کو ڈاؤٹ میں لاؤں, یعنی بہرحال بہت ساری پازیٹیو ان میں تھے, لیکن تھوڑا سا ان کا اخلاق جو ہے نا اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے نا روٹ تھا. یعنی یہ چیزیں ملتی ہیں بعض دفعہ جب آپ کسی مسئلے کے اندر فیملی ایشوز میں جاتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ باہر تو کوئی مجھے کوئی یقین ہی نہیں کرے گا, یہ لوگوں کے درمیان تو اتنے میٹھے ہیں, چاشنی کی طرح میٹھے, لیکن گھر آ کے ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. تو انسان یعنی وہ دن بہت خطرناک ہے نا کہ جس دن بچہ اپنے باپ سے سہمے. یعنی جتنی میرا ایکسپیرینس ہے یا جتنا تھوڑا بہت مطالعہ ہے کہ اولاد کو جو ڈھارس ہوتی ہے یا جو اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہے وہ باپ کے آشیانے میں, یعنی اس کو ڈر نہیں لگتا. جب اس کا باپ اس کے پاس ہوتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا باپ زندہ ہے, میرا باپ ہے, میں جو ہے یعنی مرد کو جو ہے وہ حاکم گھر کا وہ ولی ہے نا. بالکل. تو اگر انسان کے لیے اس سے برا ٹائم کیا ہو سکتا ہے یا بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی زوجہ اور اس کے بچے اس سے ڈر محسوس کریں, اس کی بد اخلاقی سے. یعنی وہ ابھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب شوہر کا آنے کا ٹائم ہے تو گھر میں ایک پازیٹیوٹی کا ماحول ہو, کام تمام ہو چکے ہوں, وہ تیار ہو کے آئے, یہاں سے مرد بھی اچھی طریقے سے رسپانس دے. ایسا نہ ہو کہ وہ تیار ہو کے سلام کر رہی ہے, مرد موبائل کے اندر ہی جو ہے وہ لگا ہوا, ہاں اوکے اوکے, کیونکہ وائس ورسا ہے. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو چیز بری ہے وہ مرد عورت دونوں کے لیے بری ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بد اخلاقی عورت کے لیے تو اچھی ہے یا مرد کے لیے تو اچھی ہے لیکن عورت کے لیے اچھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بد اخلاقی دونوں کے لیے بری ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جو ایک قاعدہ کلیہ دیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ, جو بھی عمل صالح انجام دے من ذکر و انثی, فرق نہیں ہے, من بیان کیا گیا باقاعدہ, من بیان, کوئی بھی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورت اگر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو کم ثواب ملے گا کیونکہ وہ عورت ہے, اور مرد اگر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ وہ مرد ہے. ایسا نہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ اگر مرد کوئی برائی کرے تو اس کو کم گناہ ملے گا کیونکہ وہ مرد ہے, عورت اگر کوئی برائی کرے تو اس کو زیادہ گناہ ملے گا کیونکہ وہ عورت ہے. تو اس بنا پر تو خدا نے اس کو معیار ہی قرار نہیں دیا. بہرحال اس کائنات کے تقاضے تھے کہ 2 جینڈر میں ہو اور ہر جینڈر کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, اپنی اپنی اہمیت ہے. نہ میل فیمیل کے بغیر کامل ہو سکتا ہے, نہ فیمیل میل کے بغیر جو ہے وہ کامل ہوتا. تو خدا کی مدد حوا کو خلق نہیں کرتا. صحیح ہے, جناب آدم کو خلق کیا, پھر اس کے بعد جناب حوا کو خلق کیا اور کہا کہ تم دونوں کے دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت کے بغیر, یعنی مرد کی جو زندگی ہے وہ عورت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے, عورت کی زندگی مرد کے بغیر کمپلیٹ. جو تربیت کا کام جو ہے اور بشریت کو کمال تک پہنچانے کا جو سب سے مین کام ہے, یعنی جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات قرار دیا ہے, یہ سب سے بڑا عظیم کام ہے. کھانا تو جو ہے وہ جانور بھی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے بالکل, لیکن اگر آپ دیکھیں اگرچہ کہ یہ ذمہ داری پیرنٹس کی ہے اچھی تربیت کرنا, لیکن اس کا جو مین پارٹ ہے تربیت کا جو مین کام ہے وہ عورت کو دیا گیا. اسی لیے میں اکثر جو ہے وہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ خدا نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا, خدا نے کسی عورت کو رسول نہیں بنایا, خدا نے کسی عورت کو امام نہیں بنایا, لیکن خدا نے عورت کو وہ بنایا کہ اسی کی گود میں نبی بھی پلتا ہے, رسول بھی پلتا ہے اور امام بھی پلتا ہے. تو آپ دیکھیں ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ جناب موسیٰ کی والدہ جو محافظ نبوت ہے جناب موسیٰ ہیں, فرعون کی بیوی جناب آسیہ محافظ بن رہی ہیں حضرت موسیٰ کی, حضرت موسیٰ کی نبوت, یا کائنات کی اکیلی بیٹی جو ابیہا کی مزید ابیہا کی ماں, باپ کی بھی ماں, سبحان اللہ. یعنی اس لیول پہ جا کے انسان اس لیول پہ, یعنی یہ جو مقامات ہیں شاید یہ مقامات منصب کے اعتبار سے بیان نہ ہوئے ہوں, لیکن بہرحال یہ مناصب الہی رکھتے ہیں. جیسے کہ جناب مریم کو صدیقہ کہا گیا. جناب مریم ایک عورت ذات ہے, لیکن اس کے باوجود جناب مریم کو صدیقہ کہا گیا. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا, آپ کو پاک و پاکیزہ کیا, پھر آپ کو چن لیا تمام عالمین کی عورتوں پر. تو یہ جو استفاء ہو رہا ہے, یہ جو طہارہ کی کا لفظ ہے,
آئے یہ بس ایسی لفظ ہے کہ جس طریقے سے ہم برتن پاک کرتے ہیں یا جس طریقے سے ہم کپڑا پاک کرتے ہیں یا نہیں، اس کے پیچھے کچھ معنی ہے. یہ منصب کو ظاہر کر رہا ہے کہ یقیناً کسی منصب پر فائز تھی. صحیح ہے وہ منصب نبوت نہیں تھا، وہ منصب رسالت نہیں تھا، وہ منصب امامت نہیں تھا، لیکن بالآخر وہ کوئی نہ کوئی چیز تھی کہ جس کو خداوند کریم یہاں پر بیان کر رہا ہے. اسی طریقے سے جناب آسیہ بنت مزاحم کی مثال میں آپ دیکھتے ہیں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا. خداوند کریم مثال پیش کرتا ہے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. یعنی نمونہ عمل کے طور پر پیش کر رہا ہے کس کے لیے؟ مرد اور عورت سب کے لیے. حالانکہ آپ کہیں گے نمونہ عمل کون ہوتا ہے؟ نمونہ عمل نبی ہوتا ہے. نمونہ عمل جو ہے وہ جیسے کہ خود رسول خدا کے لیے ارشاد فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. یہاں پر خداوند کریم مثال نمونہ عمل پیش کر رہا ہے کس کو؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. فرعون کی بیوی تمام صاحبان ایمان کے لیے نمونہ عمل ہے. اذ قال ربی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب جناب آسیہ نے کہا کہ پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس سے ایک گھر قرار دے. ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے عمل سے نجات دے. اس کے فوراً بعد جناب مریم کا تذکرہ ہے. تو بالآخر ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو خداوند کریم نے کوئی مثال کے طور پر منصب نہیں دیا یا ہر قسم کے جو الہی مناصب ہوتے ہیں ان سے محروم رکھا، ایسا نہیں ہے. ابھی بہت سارے ایکسپیکٹ جناب خدیجہ کے رہ گئے. میں اس والے پہلے اس کو اگر ہم اختتام کی طرف لے کے جائیں، ابھی آپ نے کہا کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ مجھے جنت میں گھر چاہیے. میں سوال کو تھوڑا سا آخری سوال کی طرف لے کے جاتا ہوں. اگر ہم اپنی یعنی کوئی فیملی یا میاں بیوی یا گھر والے دنیا میں اپنا گھر جنت بنانا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ کہاں سے شروع کریں، اور اگر آپ لسٹ کر دیں کہ چند باتوں اہم نقطے کی طرف کہ اگر مرد عورت یا گھر والے ان چیزوں کو اپنے منشور قرار دے دیں، اپنی پالیسی قرار دے دیں، تو بہت جلدی اگر کوئی خدا نخواستہ گھروں میں پرابلم ہے تو وہ بہتری کی طرف ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ نکل جائیں گے. اگر اس کے اوپر اگر کچھ سب سے پہلے تو مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی دونوں کو پہلے تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے. تربیت یافتہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر ایک کو اپنے وظیفہ بھی معلوم ہو، اپنی مسئولیت بھی معلوم ہو، اور ہر ایک کو اپنے حقوق بھی معلوم ہو کہ میرا حق کیا ہے اور میری ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے. اسی طریقے سے مرد کو بھی معلوم ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میرا حق کیا ہے. جب تک آپ اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کے تحت زندگی گزاریں گے میاں بیوی دونوں، آپ کا گھر جنت بنا رہے گا. دیکھیں صحیح ہے، ہم آپ اور میں ہم سب جو ہے وہ غیر معصوم ہیں. اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کسی سے بلند آواز سے بات کر لیتا ہے، کبھی کوئی کسی موڈ میں ہوتا ہے صحیح جواب نہیں دیتا. یہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے بہت تھوڑی دیر کے لیے اگر تربیت یافتہ ہو. لیکن اگر تربیت یافتہ نہ ہو تو جیسے زمانہ جاہلیت میں صرف اس بات پہ جنگ ہوتی تھی کہ تمہارے اونٹ نے میرے برکے سے میرے پانی سے کیسے پانی پی لیا، صرف اس بات پر جنگ چلتی تھی. سالوں سال جنگ چلتی تھی کہ اس کے اونٹ نے اس جگہ سے پانی پی لیا کہ جو میرے اونٹوں کا پانی تھا. آج یہ کہ تم نے مجھے نہیں بلایا، ہاں ایک پروگرام میں آپ تمہیں دیکھنے بھی پسند نہیں کرتے، ہم تمہیں دیکھیں گے بھی نہیں، ہم آئیں گے بھی نہیں، ہم یہ بھی نہیں ہوں گے، ہم شریک بھی نہیں ہوں گے، ہم نہ تمہارے کسی خوشی میں آئیں گے، نہ کسی مرنے میں آئیں گے، نہ کسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ بڑا وہی زمانے جاہلیت والی بات ہے نا. لیکن وہ جیسے آپ نے کہا کہ آج بھی وہی زمانے جاہلیت ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں کہنا چاہیے کہ اسٹینڈرڈ ہو گیا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. تو وہی زمانے جاہلیت ہے. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انسان اپنی انا کا مسئلہ بنا، میری بے عزتی ہو گئی، میں ذلیل ہو گیا. دوسرا بھول جاتا ہے انسان کبھی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے، پھر ایک دوسرے کا عذر قبول کرے. یہاں پہ یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ بھی تو بڑا ہے کہ کوئی عذر یعنی سوری بولنا بھی تو اب توہین سمجھی جا رہی ہے. ہاں یہ بھی تو مسئلہ ہے عذر. یہ تو آپ نے اچھی بات کی کہ اگر کوئی سوری بولے، یعنی اب تو سوری وہ والی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ اس مریض کی مثال ہے کہ جس کے جسم کے جس حصے پہ ہاتھ رکھو وہیں پہ درد ہے. یعنی اتنے مسائل ہیں کہ سارے مسائل اگر ہم ڈسکس کرنے لگیں، لیکن روٹ کاز تو ہوتی ہے نا. ہر دیکھیں میں مولانا میں جو روٹ کاز یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. ہم چاہے ظاہری طور پر متدین کیوں نہ ہو، لیکن ہم اسلام کے ایک حصے پر عمل کر رہے ہیں. ہم نے اپنی پسند کا اسلام لے لیا ہے.
ہم اپنی پسند کے اسلام پر یعنی آپ اویئرنیس کی اور ایجوکیشن کی کمی کریں کہ پہلے ہمیں اب تک اپنی زندگی کا یا اسلام کا طرز زندگی پتہ ہی نہیں ہے. اڈاپٹ کرنا تو سیکنڈری ہے کہ جب پتہ ہوگا تو میں اس کو پہلے پتہ تو ہو کہ کیا چیز ذمہ داری. اگر اچھا باؤنڈنس بن جائے تو میرے نزدیک جہاں پر اگر ایک اچھا باؤنڈ بن جاتا ہے جہاں میں لو اور سپورٹ ہوتا ہے تو پھر یہ ایشوز نہیں رہتے. بالکل. اور جہاں پر میں نے یہ ایشوز دیکھے ہیں بعض دفعہ یہ بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ یا بڑا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ کام کام کام. میں نے دیکھا ہے کہ کام اس گھر میں زیادہ ایشو بنتا ہے کہ جہاں پر محبت نہ ہو, جہاں پر پازیٹیو انوائرمنٹ نہ ہو. ورنہ جہاں جس گھر کے اندر پازیٹیو انوائرمنٹ ہو, ایک دوسرے سے محبت ہو, ایک دوسرے کی ایفرٹ کا ریئلائزیشن ہو, یعنی احساس جو آپ کہتے ہیں نا کہ اپریشیشن ہو, تو وہاں جھگڑا کام اس پہ نہیں ہوتا کہ کون کہ میں نہیں کروں, بلکہ جھگڑا ہوتا ہے بولتا ہے میں کروں گا میں کروں گا. اصل میں جو کمپٹیشن آ چکا ہے, اسٹیٹس کو کا مسئلہ آ چکا ہے. یعنی اگر ہم لوگ خدا, جو آپ نے بہت اچھی بات کی مجھے لگی کہ سب سے پہلے اگر کوئی بندہ ہمارے پوڈ کاسٹ کے بعد یا کبھی بھی کسی کے دل میں یہ آتا ہے کہ مجھے ایک بیٹر لائف کی طرف جانا ہے, تو سب سے پہلا اسٹیپ اویئرنیس ہے اور جاننا ہے کہ انسان پہلے جانے تو صحیح کہ جس خدا نے اتنی حسین دنیا بنائی, یہ رشتے بنائے, وہ ان رشتوں کو دنیا میں کیسے دیکھنا چاہتا ہے. جب اس کو سمجھوں گا, جب جس نے کریٹ کیا اس سے بہتر وہ کون جانتا ہے. جو بھی کمپنی کوئی بھی چیز بناتی ہے تو وہی اس کی گائیڈ لائن دیتی ہے نا. تو یہ اس سوال کا جواب بھی اس میں ایک شبہ یہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ کون بتانے, ہم کیا خود نہیں سوچ سکتے ہر چیز کے بارے میں. ہمیں خدا ہمارا کریٹر ہے, بنانے والا ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے, کیا ہمارے لیے برا ہے. تو سب سے پہلے اگر اس کو سمرائز کیا جائے کہ ہمیں اویئرنیس حاصل کرنی ہے, ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, جاننا ہے کہ اسلام نے مرد کی کیا ذمہ داری رکھی ہے, عورت کی کیا ذمہ داری رکھی ہے, ماں کی کیا ذمہ داری ہے, باپ کی کیا ذمہ داری ہے, شوہر کی کیا ذمہ داری ہے, بیوی کی کیا ذمہ داری ہے, بھائی کی کیا ذمہ داری ہے, بہن کی کیا ذمہ داری ہے. پہلے مرحلے میں انسان اس کو سمجھے, اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ کرے. یہ مرحلہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آج مجھے آپ کی بات سن کے ریئلائز ہو رہا ہے کہ یار چند جگہ پہ میں غلط تھا, تو اب مجھے جا کے اپنی وائف کو سوری بولنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو جگرا چاہیے. کہنے میں بسا اوقات اپنی انا کا مسئلہ سمجھتے ہیں, یار میں ایک عورت کو بولوں سوری, یعنی بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے, یعنی میں عورت کو بولوں سوری, اس کو بولنا چاہیے سوری, حالانکہ غلطی بھی خود مرد کی ہے. اور دوسری طرف سے تھوڑا عورتوں کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ بہرحال وہ مسئلہ کیا کہیں گے, فطرت میں تھوڑی جلدی راضی نہیں ہوتی ہیں. اگر اب مرد نے سوری کہہ بھی دیا ہے تو آپ بھی چھوڑ دیجئے اس کو, ہو گئی غلطی دونوں طرف سے, معاف کیجئے, جانے دیجئے. لیکن وہ بھی اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں کہ نہیں ایسا ہوا. انا کا مسئلہ, تکبر اور ہٹ درمی نے تو ہمیشہ جو ہے وہ تخریب اور مسئلے کو بڑھایا ہی ہے. ایسے ہی یعنی ہمیں پرابلم کو بڑا کرنے کی بجائے امیڈیٹ اس کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے. دوسرا یعنی جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ غلطی کا ریپیٹیشن, یعنی دوبارہ, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی بعض لوگ جو سوری کرتے ہیں انہوں نے تو پیٹرن بنا لیا, غلطی کرو سوری بولو, غلطی کرو سوری بولو, غلطی کرو سوری بولو. تو اس سے تو معاشرہ یعنی ایکسیپٹ آگے نہیں بڑھ پائے گا. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا, یہ اسلام نے تو ایک عام مومن سے بھی کہا کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں رکھو. حالانکہ فتویٰ ہے سستانی کا, احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ کوئی مومن کسی مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. یہ تو رشتہ داروں کا بڑا مسئلہ ہے, صلہ رحمی ایک الگ ٹاپک ہے, کتنے ٹاپک میں ہم کھولیں گے یہاں پر ایک پوڈ کاسٹ کے اندر. رشتہ داروں کی تو بات چھوڑ دیں, مومن, ایک مومن, آپ ایک مومن, کوئی رشتہ داری نہیں ہے, صرف ایمان کا رشتہ ہے, آپ برادر ایمانی ہیں. آپ سے کہا کہ نہیں کوئی ہو گئی ناچاکی ہو گئی, خدا بھی جانتا ہے. میں نے جب جھوٹ پہ ہم پوڈ کاسٹ کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ اتنے بڑے گناہ کو بھی کہاں جائز قرار دیا کہ اگر 2 مومن کو ملانا ہے تو, اور اب جھوٹ کے بغیر امکان نہیں ہے, تو وہاں پر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی گئی. بالکل. اور جس ٹاپک کی طرف انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو صلہ رحمی بھی بات کریں گے کہ جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ صلہ رحمی سے زیادہ جو ہے وہ عمر اور رزق کو بڑھاتی کوئی چیز نہیں. بالکل. اور قطع رحمی سے زیادہ جو ہے وہ رزق اور عمر کو کوئی چیز کم نہیں کرتی. آج جو ہے وہ بھائی کے بچوں کے نام نہیں پتہ ہوتے, یہ حال ہو گیا ہے کہ کتنے, ایون یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کتنے بچے ہیں. تو جب ہمارا آپس میں ریلیشن جو ہے وہ فیملیز کا ایسا ہوگا تو برکت تو اٹھے گی. فائنینشیل کرائسس, ورلڈ کرائسس کا ہم انکار نہیں کر رہے, لیکن جو بات اگر سمرائز کریں اور اسی پہ ہم اپنا پوڈ کاسٹ ختم بھی کریں کہ سب سے پہلے جو ہمیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے جو ملتا بھی ہے وہ چیز کہ جب ایکسیپٹ کیا, جب مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, تو پھر پورا مانا, یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا, پھر اپنا مال, جان مال, سب کچھ لٹایا. جب ان کی ہو گئی تو پھر ان کی
ہو گئے. جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں, جب میں اپنے آپ کو شیعان حیدر کرار کہہ رہا ہوں, جب میں اپنے آپ کو امام حسین کا عزادار کہہ رہا ہوں, جب میں اپنے آپ کو امام زمانہ کا سپاہی کہہ رہا ہوں, منتظر کہہ رہا ہوں, تو پھر میرا اب کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے میں نے جا کے چیک کرنا ہے کہ خدا کی اور حجت خدا کی رضا کس چیز میں, انہوں نے مجھ پر کیا کیا رسپانسبلٹی رکھی ہے, پہلے میں جانوں, پھر اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو بڑھا کر کے اوپن ہارٹ اور اوپن مائنڈڈ ہو کے اس کو ایکسیپٹ کروں, اور پھر اپنا 100% ایفرٹ لگاؤں کہ جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے کہ میں اپنی, ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ غلطی ہو سکتی ہے, انسان سے غلطی ہو, انسان فوراً متوجہ ہو, حد درمی نہ کرے, تکبر کا شکار نہ ہو, انا کا مسئلہ نہ بجائے, ہمبل رہے اور فلیکسیبل رہے گا تو بہت سارے مسائل جو ہے وہ نہیں آئیں گے. بالکل بالکل. بہت شکریہ آپ کا.